کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی کو؟ پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے, آپ ورسٹ کیس سینیریو, آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو, پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے معدے کا کینسر تو نہیں ہے, اسی طرح سے چیزیں, پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین, یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین, مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر, یعنی کہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف, کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہوتی ہے. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو, آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک اسٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے. اور باقی اچھی کتاب پڑھیں, اچھی آڈیوز سنیں, اچھی ویڈیوز دیکھیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں. ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے, لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں, لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے, کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے, جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کرتا تھا, اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے, تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی, تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد اور دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کے فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے گلے شکوے شروع کیے ہوئے ہیں, کہیں وہ خود ساختہ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر نا آپ کہتے ہو ہر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کہ وہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن, یہ بھی تھوڑا بیچ میں, خیر یہ تو ایک اور بیماری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے, ساری دنیا میرے خلاف ہے. صحیح بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یقین جانے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے. بالکل ایسے آپ, اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چلے اگر آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی دیا تو اس جو تنہائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور دل کی دنیا بات کریں, اور دیکھیں کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے. غم سے گھبرانے نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے, بریو بننا ہے, اور دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, پریشانی کیوں آئی, مجھے کیا سکھا رہی ہے. انگزائٹی کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے جیسے کہا نا کہ میں بھی پیشنٹ سے لرن کرتا ہوں بڑا, تو کچھ بتائیں کہ پیشنٹس نے کیا آپ کو سکھایا ہے. پیشنٹ نے جی بڑا کچھ سکھایا ہے. پیشنٹ جب آتا ہے اور جب وہ, میں اس سے بات کرتا ہوں اور جب وہ تعلق بنتا ہے اور جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو وہ بات کنوے ہو گئی ہے, تو مجھے بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور یعنی کہ دیکھیں نا, دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے اور دل کی صحت ہے. تو مجھے میرے پیشنٹس نے محبت کرنا سکھایا ہے. دل کی صحت محبت ہے, اور دل کی جو بیماری ہے وہ نفرت ہے. صحیح. اکثر نا ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا, اس لیے پھر ہمارے اوپر یہ بے جان چیزوں کی محبت نے ہمیں بےحس کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیشنٹ سے, اور روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے لیے بڑا ایک لیسن ہوتا ہے, جس کو اب میں اکثر, جیسے اس دن ریسنٹلی ایک وہ ہوا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے ایلوپیشیا کا جس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. اور میں اس کو بھول بھی گیا, مجھے یاد بھی نہیں تھا. وہ آ گیا تو میرا ایک کام ہوتا ہے کہ میں کسی کو مطلب وہ ہوپ کے بغیر نہیں بھیجتا. تو وہ چلا گیا, آیا تو میں بڑے اس کے ساتھ گفٹ کے ساتھ آیا, تو میں کہتے ہیں مجھے آپ نے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو کہتے ہیں میں تو آپ کا پیشنٹ ہوں. تو اس کو پیچز تھے پورے نا, اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا تم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتے جی وہ بس آپ کے وائٹامن سے. تو جب وہ نکلا نا, تو میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ وائٹامنس کچھ بھی نہیں تھے, صرف اور صرف اس کو ایک ڈاکٹر ملا تھا جس نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تو تمہیں شفا اللہ دے گا. یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے, لیکن یہ بہت 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 معنی رکھتی ہے. اور میرے پاس ایسی پیشنٹس آ رہے ہیں,
اور وہی بات ہے کہ کوالٹی آف لائف, جیسے اس دن میں نے ویڈیو شیئر کی ماں جی کی, میں کہتا ہوں مزہ ہی آ گیا تھا پورا دن. میں وہ کہتے ہیں نا ایک سرور میں رہا تھا میں. وہ آئیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمرہ کیا دوبارہ, 3 سال پہلے عمرہ کیا تھا کووڈ سے پہلے ویل چیئر پہ, اب انہوں نے دوبارہ عمرہ کیا. تو کہتے ہیں کہ پتر جب میں لاسٹ عمرہ کرنے گئی تھی تو میں ویل چیئر پہ تھی اور میں لوگوں کو طواف کرتا دیکھتی تھی تو میرا دل روتا تھا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. اس دفعہ میں گئی ہوں اور میں نے سارے ارمان پورے کیے. میں نے ادھر ہی ٹیم کو بولا ان کی ویڈیو بناؤ, باجی کی ویڈیو بناؤ. وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور اس سے کتنے لوگوں کو موٹیویشن ہوئی. ایک بعمل شخص جب اپنے آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے, موٹیویشن بن جاتا ہے نا کہ ایک ٹھیک ہوا ہے تو بس یہ جب میں ان کو ٹھیک ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بھی صحت بہتر ہو رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ ڈاکٹرز کو باقاعدہ یہ کہتے سنا ہے, ایون میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, میڈیکل سائنس شوڈ بی کرول, شوڈ بی روتھ لیس. آپ نے ٹروتھ بولنا ہے. آپ کسی کو مطلب ایک کیا موٹیویشن دے کر کرو گے, آپ سچ بولو اس کے ساتھ کہ یہ آپ کا ایشو ہے. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, کوئی ہم نے شفا اپنے پلے سے دینی ہے. یہ جو ہم یہ ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. شفا صرف اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. ہم صرف راستہ بتانے والے ہیں. صحیح بات. جب ہمیں اپنی, میں اس کو تھوڑا جملہ سے, اپنی اوقات سمجھ آئے گی نا, وہ ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ پہلے عاجزی دے پھر مرتبہ دے. اگر عاجزی نہیں دینی تو مرتبہ بھی نہ دے. کیوں بندہ پکڑ میں آئے. تو یہ تھوڑی اپنی نا اس ڈگریوں کے تکبر میں یہ بات کر دی جاتی ہے. ورنہ جو بھی ڈاکٹر جس کا ایمان ہے کہ اس نے مرنا ہے, وہ ڈاکٹر بھی مریضوں کو ٹھیک کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے کیریئر میں ایسے ڈاکٹر صاحب کوئی بہت ہی عجیب کیس دیکھا ہے کہ میریکولسلی وہ ٹھیک ہو گیا, یا آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسے کوئی کرٹیکل النس تھی یا بہت کوئی سیریس ایشو تھا, چلیں لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, لیکن اس نے اپنے آپ کو نکالا اس سے تاکہ آڈینس بھی تھوڑی موٹیویشن پکڑے؟ میری امی کا بھی 31 دسمبر کو انتقال ہو گیا. تو ان کو 3 سال پہلے اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو وہ کافی ویٹ بھی تھا, کافی بیمار تھی, مطلب چل بھی نہیں سکتی تھیں. تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز اے میٹابولک ڈیزیز, تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی, ڈائٹ کرانی شروع کی. امی کا 20 kg ویٹ ریڈیوس ہوا, ٹیومر مارکرز نیچے آئے, اور وفات سے 3 ماہ پہلے وہ منال تک گئیں اور بڑا پراپر نہیں کہ ہمارے ساتھ گھومی پھریں, اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم. لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ 3 سال امی نے بڑے بھرپور جیے. بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا. نہ یہ کینسر آتا, نہ یہ ڈائٹ کرتی, نہ ان کا 20 kg. بلکہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے, تو وہ مجھے لگا جیسے خالہ دوڑتی بھی گئی ہیں تھوڑا تیز. تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو, لیکن پھر خیر لاسٹ 10 days میں امی کے ساتھ ہی تھا, اور تھوڑا میں امی کو بھی کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ درویش عورت تھیں, سب کا خیال رکھنا اور کچھ مطلب بہت پازیٹیو, ہر وقت چہرے پہ اسمائل. تو وفات سے 1 ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات, اور پھر آخری 3 دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو. اور پھر ٹھیک جمعے کی رات 1:45 بجے میرے ہاتھوں میں امی. اور اس کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں, اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا, اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی. تو وہ جو تھا بڑا, کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آج. تو میرے لیے بس میری امی کا یہ بڑا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس نے آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے کے اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کے تھرو, میرلی ان چیزوں کے تھرو 173 kg سے 90 kg پہ آئے ہیں. اچھا. ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ معدہ کٹوانے والے تھے, اور وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس سے ان کو موٹیویشن ملی, تو پھر انہوں نے جوائن کیا. اب وہ 173 kg سے تقریباً 93 kg پہ آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن چکے ہیں. ان کی ہم نے وہ بیفور آفٹر بھی لگائی, اور یہ پکچرز ہم ٹھیک ہے چلیں, ایک تو ہماری آن لائن ٹریننگ اس میں ہم چارج کرتے ہیں, لیکن مین مقصد ہماری یہ ویڈیوز لگانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا. جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک. اور ہاں, حال کو نہیں دیکھنا, خیال کو دیکھنا ہے. صحیح بات. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے, اور بس اپنی چال ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. تو باقی بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح سے, جوائنٹ
پین کے ساتھ خواتین آتی ہیں. وہ آئے تھے, ایک صاحب آئے تھے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے. صحیح. تو میں اصل میں نا موٹیویٹ کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سجدے شروع ہونے والے ہیں. تو وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گیا, اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا. بلکہ ان کے بیٹے مفتی ہیں, وہ 400 یا مردان سے, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ آئے تھے. تو 27ویں 28ویں رمضان کو وہ آئے, تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ساری تراویحیں پڑھی ہیں اور قرآن بھی 2 دفعہ ختم کیے. تو یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے, اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اسی لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان. کیا بات. بلکہ ایک شخص حضرت کے پاس گیا تو کہتے ہیں دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے. تو آگے سے کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہ کرے کہ موت آسان ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں آسان ہونی چاہیے نا انشاءاللہ. صحیح بات ہے, صحیح. تو باقی آئی تھنک موٹیویشن پلیز اے ہیوج رول لوگوں کے صحت میں. کئی ڈاکٹر صاحب, میں نے بھی ایسے کیس اسٹڈیز دیکھیں کہ ڈاکٹرز نے کہا جی 3 مہینے آپ کے پاس, 1 مہینہ آپ کے پاس, اینڈ پیپل وینٹ آن ٹو لیو لائک 4 years 5 years. اللہ کی رحمت سے آپ کو شاید وہ علی بنات کا پتہ ہو. بالکل بالکل, سبحان اللہ. میں وہ دیکھے وہ کہاں سے, مطلب اللہ جب, مطلب وہ اللہ نے اس سے نیکی کرانی تھی اور کس طرح سے زندہ رکھا. وہ کہتے ہیں نا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کہو, کیونکہ یہ کسی بھی وقت جو ہے اللہ کا کرم ہو سکتا ہے. اور وہ دیکھیں کہ وہ بیماری اس کے لیے, اور وہ الحمدللہ میری والدہ کو ڈاکٹر نے 3-4 مہینے انہوں نے, کیونکہ وہ بونس تک اسپریڈ ہو گیا تھا سارا, تو اور پھر ایج بھی زیادہ تھی, اور پھر انکنٹرول ڈائبٹیز بھی تھی کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتی تھی. لیکن وہاں سے الحمدللہ 3 years انہوں نے گزارے, اور آسانی سے گزارے الحمدللہ. جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ. لوگ نا آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کنکلوژنس کو جمپ کر جاتے ہیں بہت جلدی کہ ہائے مجھے یہ ہو گیا, اب یہ ہو جائے گا. پھر اوور تھنکنگ, فیوچر آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کل زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. اتنی فکر اگر ہم نے آخرت کی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کی ہوتی, تو زندگی پتہ نہیں اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا. تو آئی تھنک کنکلوژنس کو ریچ نہیں کرنا چاہیے. اٹس ٹو ارلی ٹو ریچ ٹو کنکلوژن. ڈاکٹر بھائی کوئی خدا تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایک بات کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے اپنے نالج کے مطابق کہہ دیا, لیکن اصل میں شفا دینے والی ذات اللہ ہے, چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. کئی لوگ ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کو تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں انہیں ہو جاتی ہیں موٹیویشن کے تھرو. بٹ مین تھنگ از کہ کنٹرولنگ دی انگزائٹی. بالکل, کہ آپ نے نا بس راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے. اچھا, دقت لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس دن میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا بھی اس پہ ساتھ ظلم کرنا ہے. جب آپ نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ انگزائٹی سے گزر رہا ہے, اور آپ بجائے اس کے کہ اس کو بولو کہ ڈرامے کر رہے ہو, اس کے ساتھ بیٹھو. وہ کسی نے اس دن حضرت سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو جواب دیا کہ پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو, پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو جو تمہارے ساتھ ہے. صحیح. باقیوں کی تو چھوڑو نا, کیونکہ سارا پوچھا ہی ان کا جانا ہے پہلے. صحیح بات, کہ آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, تو یہ رشتہ دار جو ارد گرد کے ہیں ان کا بڑا رول ہے. اگر ایک بندہ آئسولیٹ ہو گیا ہے تو طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو وہی فی الحال سنائیں جو وہ سننا چاہتا ہے. پہلے اس سے تعلق بنا لیں, پھر آہستہ آہستہ. جیسے میرے پاس ایک بچہ آیا اس دن, وہ ڈرگز لیتا ہے, تو میں نے وہ پوری اس کی جو ہے جب پوری کاؤنسلنگ میں نا میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں چھیڑی. صحیح. اور ان کی وہ مدر بار بار بول رہی کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو خیر میں نے اس بچے کو باہر بھیجا, اور میں نے ان کی کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس بچے کو بولا, میں نے کہا آپ کیوں بار بار. صحیح بات. میں نے کہا وہ اس سے نفرت نہ کریں, وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا, فٹنس کی طرف آئے گا, ایکسرسائز کی طرف آئے گا, ڈائٹ کی طرف آئے گا, نکل آئے گا. جی, تو یہ بس یہی ہے نا کہ لوگ جو ارد گرد کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بڑا کام خراب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ سمجھتے نہیں ہیں اگلے کو, ایسے ہی اور بس دھتکار دیتے ہیں. پھر جو اگر آپ نے اپنے گھر سے ہی آپ کو سوشل سپورٹ ہی نہیں ملی اگر آپ کو, تو ظاہر ہے پھر بڑا. تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اف یو آر کمفرٹیبل, کہ وٹ کلکڈ فار یو. آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی, وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگس جو آپ کے لیے کلک کی, وہ کیا؟ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا, کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا, سب نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ, اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا, اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا, تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے, وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو, تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ, تو
میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب وہ میں نے کلک کی, کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا, یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا, جو 3 دفعہ, کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا